السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کی اسلام کے نزدیک کیا اہمیت ہے اور یہ دو قبلے اس کے کیوں ہیں، اس کی بڑی مختصر سی اور بڑی ایک تاریخی ہسٹری ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس سے قبل جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی جب مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ان کا رخ رکن یمانی کے ساتھ کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا جو خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک سمت میں ہوتے تھے، ایک ہی سمت میں ہوتے تھے۔ پہلے خانہ کعبہ کی سمت تھی، اس کے بعد سیدھی ہوئی سمت بیت المقدس کی طرف تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے اور وہاں پر 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور بیت المقدس کی طرف سمت کر کے نماز پڑھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے میرے پیارے نبی، اب آپ اپنا رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور اس سمت نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب وہاں پر یہ بات بہت سے مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی ناگوار گزری، کیونکہ یہودی اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے کہ مسلمان ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری پیروی کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب 16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے تو نماز پڑھانا شروع کی تو اس وقت ایک نئی کنٹروورسی، ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا جو ہم 16 مہینے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کیا ہماری وہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں؟ وہ ہماری نمازیں کہاں گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو پہلے والا عمل تھا اس وقت حکم یہی تھا کہ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن اب یہ حکم آ گیا ہے تو آج کے بعد اس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح اس مسجد کے اندر دو قبلے ہیں اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے بالکل 90 ڈگری کے اپوزٹ ہیں، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ابھی بس ہم یہ مسجد کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور میں آپ کو اس مسجد کے اندر جا کر باقاعدہ طور پر مسجد کا اندر جو دو قبلے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اس مسجد میں جو عمرہ زائرین ہیں وہ تواتر کے ساتھ آتے ہیں، جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد قبلتین کی زیارت بھی ضرور کی جائے اور جہاں پر بھی حاضری دی جائے اور نوافل پڑھے جائیں۔ اس مسجد کی مسلمانوں کے نزدیک ایک بہت ہی زیادہ تاریخی اہمیت ہے، جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دی ہے کہ یہ مسجد قبلتین، اس کے دو مینار، دو اس کے رخ کیوں ہیں، دو قبلے کیوں ہیں، اس کا نام قبلتین کیوں رکھا گیا اور اس میں دو قبلوں کی وجہ سے یہ مسجد مشہور ہے، اس لیے اس کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم تقریباً مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ رش ہے، گاڑیاں، بسیں، لوگ یہاں پر سارا دن آتے رہتے ہیں اور مسجد کا وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مردوں کے لیے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ، اور عورتوں کے لیے علیحدہ بنے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پر اپنا وضو بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں، تو یہاں سے چڑھ کے تو یہ ہم اوپر مسجد کے ہال میں آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہال بڑا خوبصورت ہال ہے۔ تو یہ ایک قبلہ ہے اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دوسرا قبلہ بنا ہوا ہے۔ تو ابھی لوگ یہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں،
تو اس سے قبل جو قبلہ تھا بالکل اس کے سامنے ہے، میری پشت پر ہے، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کی بھی انہوں نے نشانی رکھی ہوئی ہے، اس کی نشانی اوپر کر کے لگی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کو باقاعدہ طور پر قبلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ اوپر آپ کو قبلہ نظر آئے گا، اس کا یہ نشان ہوگا۔ اس سے ثابت یہی ہے کہ پہلے یہ قبلہ تھا، پہلے اس سمت نماز پڑھی جاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہی آ گئی تو اس کے بعد دوسری سمت خانہ کعبہ کی سمت میں جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا حکم ملا، اور پھر اس سمت میں اب ہم لوگ سارے نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ پہلے والا عمل جو تھا وہ غلط تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل غلط ہے۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اب یہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو اسی طرح تاریخی مقامات، تاریخی مساجد اور ہسٹری پر مبنی آپ کو خبریں ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔